أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میں دعا گو ہوں اللہ رب کائنات مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے، پھر اس کے بعد مجھے اور آپ سبھی ساتھیوں کو قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحمد اللہ تعالی و بفضل اللہ سورہ فاتحہ کی تفسیر کو اپنے اختتام کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ رب کائنات ہمیں سورہ فاتحہ کی تفسیر اور توضیح کو سمجھنے اور اس پر عمل و پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ فاتحہ کی آخری آیت کی تفسیر کے حوالہ سے چند گزارشات پچھلے جمعہ بھی عرض کی تھی، آج کے اس جمعہ میں بھی انشاءاللہ اس کی تفسیر اور توضیح کے حوالہ سے گفتگو ہوگی۔ اللہ رب کائنات میرے لیے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ سورہ فاتحہ کی اس آخری آیت میں اللہ رب کائنات نے مانگی گئی دعا کا یہ تتمہ بیان کیا ہے، جو ہر انسان اپنی نماز میں دعا اللہ سے مانگتا ہے۔ اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم پر چلا، صراط مستقیم دکھا، صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما۔ اب اسی دعا کا یہ تتمہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ، ان لوگوں کا طریق اور ان لوگوں کی سبیل پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے، جو تیرے انعام یافتہ ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ایسے لوگوں کے راستے سے بچا جو تیرے غضب کے مستحق بنے اور جن کو تو نے گمراہ کر دیا۔ اس آیت کے دو حصے، پہلا یہ کہ اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، اور انعام یافتہ کون ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ چار طبقے اللہ نے جن پر انعام کیا، پہلا طبقہ نبیوں کا، دوسرا صدیقین کا، تیسرا شہداء کا اور چوتھا نیکوکار لوگوں کا، صالحین لوگوں کا طبقہ ہے۔ ان چار طبقوں پر اللہ نے انعامات کی بارش برسائی ہے، اپنی نوازشات کی حد کر دی ہے۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں اس کائنات میں جن کو اللہ نے اپنے غضب کا مستحق بنایا، جو رب کے غضب کے مستحق ہے، اور جن کو اللہ اپنے کائنات نے گمراہ بنا دیا، رائے راست سے پھیر دیا، رائے راست سے ہٹا دیا، جو اپنے طریق کو بھول گئے، جس طریق پر میں نے اور آپ نے چلنا تھا، اللہ نے اس راستے سے ان کو بے راہ کر دیا۔ بڑی معروف حدیث جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ میں نے اجازت طلب کی اور آ کر مسجد نبوی میں بیٹھ کیا۔ جب میں وہاں بیٹھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے امام الانبیاء سے کہا، اللہ کے رسول عدی بن حاتم تائی کا بیٹا آیا ہے جو معروف و مشہور
सखी था, उसका ये बेटा आया और ये बेटा भी वो आम शख्सियत नहीं, यहूदियों का बहुत बड़ा आलिम था। उस वक्त का यहूदियों का मुत्तहिद था, बहुत बड़ा आलिम है। हातिम ताई का बेटा अभी आपके पास आया है। इमाम अल-अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथों को अपने हाथ में ले लिया। अदीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने मेरे हाथों को पकड़कर अपने हाथों में लिया और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन कहते हैं कि हमारे ईमान में इजाफा हुआ। जब इमाम अल-अंबिया ने उनके हाथों को थामा, पकड़ा, तो हमारे ईमान में इजाफा हुआ। और इजाफा क्यों न होता? इमाम अल-अंबिया ने फरमाया था, लअर्जु अन यजअल अल्लाह यदहु फी यदिही, एक दिन आएगा, मुझे रब पर उम्मीद है, ये अदी बिन हातिम ताई का बेटा मेरे पास आएगा और मेरे हाथ इसके हाथ में होंगे, मेरा रब इनके हाथ को मेरे हाथ में देगा। और आज वक्त आज पहुंचा कि अदीब बिन हातिम आया है इमाम अल-अंबिया के दरबार में और आपके हाथ में उनके हाथ है और ये हदीस आपका ये कलाम सच साबित हो रहा है। सहाबाए किराम के ईमान में इजाफा हुआ, पहले भी ईमान था। जब ये देखा कि इमाम अल-अंबिया ने कई बरस पहले कहा था कि यहूदियों का बहुत बड़ा आलिम हातिम ताई का बेटा अदीब एक वक्त आएगा, रब उसका हाथ मेरे हाथ में देगा। आज वो फरमाने लगी, आपकी हदीस सच्ची साबित हो रही थी। सहाबाए किराम फरमाते हैं हमारे ईमान में इजाफा हो गया। ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। अल्लाह फरमाते हैं जब सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन पर हमारी निशानियां, हमारी आयात और हमारी बय्यिनात तिलावत की जाती है या हमारी निशानियां उनके सामने आती है, ज़ादतहुम ईमाना, उनके ईमान में ज़्यादती हो जाती है, इजाफा हो जाता है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और सहाबाए किराम अपने रब पर तवक्कुल करते हैं। अदीब फरमाते हैं मेरे हाथ को पकड़ा, इमाम अल-अंबिया मस्जिद नबवी से उठे, अपने हुजरे बाप की तरफ चल पड़े। अभी कुछ दूर गए थे, रास्ते में एक औरत और एक बच्चे को खड़े हुए देखा और उस औरत ने जब इमाम अल-अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने से त्रास होते देखा तो कहने लगी, इन्ना लना इलैका हाजत या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल मुझे आपकी तरफ हाजत है, आपसे काम है और काम की गर्ज से आपके पास आई हूँ। अदीब फरमाते हैं इमाम अल-अंबिया ने मेरे हाथ को छोड़ा, मुझे वहीं खड़ा रहने का हुक्म देकर उस औरत और उस बच्चे के पास चले गए। वहां रुक गए, उनकी हाजत सुनी और फिर उनकी हाजत को वहीं खड़े होकर पूरा किया। फिर इमाम अल-अंबिया ने दोबारा आकर मेरे हाथ को उसी तरह पकड़ा और लेकर चल पड़े, हुजरे की तरफ ले गए। इमाम अल-अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खजूर से भरा, खजूर के पत्तों से, तनों से भरा एक तकिया और सरहाना दिया कि आप पेट लगाकर इस बिस्तर पर बैठिए। अदीब फरमाते हैं मैं अभी मुसलमान नहीं हुआ था, कलमा नहीं पढ़ा था, लेकिन इमाम अल-अंबिया ने मेरी इतनी तकरीम और इज्जत की, मैंने अर्ज की अल्लाह के रसूल मुझे आदत नहीं है, आप इसको अपने पास रखें, देख लगाएं। आप बैठ गए, अपने बिस्तर पर मुझे बिठाया और फिर आपने फरमाया लिमादा तफिरु अन तक़ूला ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ अदीब क्या वजह है, क्यों फरार इख्तियार करता है, क्यों राय फरार इख्तियार करता है, क्यों भागा फिरता है, क्यों दूर भागता है, किस चीज से कि तू इकरार करे अल्लाह के अलावा कोई माबूद पर हक नहीं है, इस इकरार से क्यों भागा फिरता है? क्या तू नहीं जानता? क्या तेरे इल्म में नहीं? क्या तूने पढ़ा नहीं? क्या तू जानता है हल शैयन अकबर मिन अल्लाह तआला, तू नहीं जानता कोई ऐसी कायनात में चीज है जो मेरे रब से बड़ी हो? तू ये भी जानता है कि मेरा रब सबसे बड़ा है, उससे बड़ा
عدی فرماتے ہیں میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ میں امام الانبیاء کو جواب دے سکتا کہ اللہ سے بڑا کچھ ہے، اور میں نے فرار کیوں اختیار کیا ہے، فرار کی کوئی وجہ بھی نہیں بتا سکتا۔ کیوں؟ پڑھا تو میں نے بھی ہے، یہودیوں کا عالم بھی ہوں، مجتہد بھی ہوں، اپنے رب کا ایک بہت بڑا عالم ہونے کی حیثیت سے یہ بھی جانتا ہوں کہ رب سے بڑا کوئی نہیں ہے، رب کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے جو ہماری مشکل کشائی کر سکے، جو ہماری حاجت رڑائی کر سکے، جو ہمیں رزق روزی دے سکے، جو میرے اور آپ کی روزی کا مالک بن سکے، جو مجھے اور آپ کو اولاد دے سکے، جو دن اور رات کو تبدیل کر سکے، جو عزت کو ذلت میں تبدیل کر دے، جو ذلت کو عزت میں تبدیل کر دے، جو نامور کو بے نام کر دے، جو بے ناموں کو نامور کر دے، وہ ایک ذات ہے، وہ رب کائنات کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جو ان تمام اختیارات اور انسان کے مالک ہے۔ جب کوئی نہیں تو بڑا بھی وہی ہے، پھر کیوں فرار اختیار کرتے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیوں نہیں کرتے؟ سیدنا عدی فرماتے ہیں اس کے بعد امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عدی تو جانتا ہے کہ مغضوب علیہ قوم کون ہے اور گمراہ لوگ کون ہیں؟ عدی فرماتے ہیں میں نہیں جانتا۔ امام الانبیاء نے فرمایا پھر سن، ان الیہود مغضوب علیہم والنصارى الذلال۔ اس پوری کائنات میں جس قوم پر رب کا غضب ٹوٹا ہے وہ یہودی ہے، اور جو قوم گمراہ ہوئی ہے، جو بے رحمی کا شکار ہوئی ہے، جو بے رحم ہوئی ہے، جو اپنے راستے کو چھوڑ کر بےگلس ہو چکی ہے، وہ قوم عیسائیوں کی ہے۔ گمراہ ترین قوم عیسائی، مغضوب علیہ قوم جن پر رب کا غضب ٹوٹا وہ یہودی ہیں۔ کن کو کہہ رہے ہیں؟ یہودی عالم سامنے بیٹھا ہے، ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہودی رب کے غضب کے مستحق ٹھہرے، رب نے ان کو مغضوب علیہ قوم بنایا، اور عیسائی ذلال گمراہ ترین قوم بنی۔ یہودی عالم کے سامنے کہہ رہے ہیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمیں کہتے ہیں کہ میٹھی تقریریں کرو، فلاں آتا ہے، فلاں مسلک کا، فلاں مسلک کا، فلاں طریق کا، فلاں منہج کا شخص یہاں جمعہ پڑھنے آتا ہے، آپ کے پیچھے آپ میٹھی تقریر کریں، توحید بیان نہ کریں، سنت بیان نہ کریں، بدعت کا رد نہ کریں، شرک کا رد نہ کریں، وہ آپ کو سننے کے لیے آتے ہیں۔ نہیں، یہ سنت نبوی ہے، چاہے وہ اسلام قبول کرے یا نہ کرے، سب سے پہلے غیر مسلم کو، مشرک کو، بدعتی کو دعوت دینی ہے، رب کی توحید کی دعوت دینی ہے، اس کے بعد جو دعوت اس کے سامنے رکھنی ہے وہ رسول اللہ کی سنت کی دعوت ہے۔ اگر مانتے ہیں ٹھیک ہے، اگر یہ دعوت ان کو کڑی لگتی ہے وہ اپنے آپ کو ہم سے دور کر لیں، ہم اس دعوت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کیوں؟ یہ طریقہ محمد رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی آئے ہیں، مسلمان نہیں ہوئے، کلمہ نہیں پڑھا، پہلے امام الانبیاء نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، اور پھر یہ بھی کہا کہ رب کے غضب کے مستحق جو قوم تھی ہے وہ یہودیوں کی قوم ہے۔ حق بیان کریں، حق بیان کرنے پر زبان کٹتی ہے، کٹ جائے، لوگ چاہتے ہیں چلے جائیں، نہیں سر، ایسی شخصیت اور ایسی پرسنالٹی کی جو حق بیان کرنے سے قاصر ہو، حق دھمکے کی چوٹ پر بیان کرنا چاہیے، اور حق رب کی توحید حق ہے، رسول اللہ کی سنت حق ہے، اس کے علاوہ شرک حق نہیں، بدعت حق نہیں۔ جو شرک کی پروسلیشن کرتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، پھیلاتا ہے، اشاعت کرتا ہے، وہ حق پر نہیں ہے، اور جو بدعت کو رائج کرتا ہے وہ بھی حق پر ہے۔ کھلم کھلا وہ مشرکانہ پکار کرے، شرک کی دعوت دے، ہمارے اندر تو اتنی جرأت نہیں
दोस्तों में बैठकर वो शिरकिया पुकार करे, हम उनको रोक नहीं सकते। रोकेंगे तो दोस्ती खत्म हो जाएगी। ऐसी दोस्ती की कोई लोड़ और जरूरत नहीं है। दोस्त और यार और सजन और बेली वो बनाओ जिनको तुम्हारा अकीदा भी मकबूल हो, जो अकीदा अल्लाह रब्बे कायनात ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर पर नाज़िल किया है कुरान की सूरत में, और वो अकीदा अकीदा तौहीद है। किसी तलवार पर झुकाने का अकीदा नहीं, किसी बुजुर्ग के सामने सजदा रेज़ होने का अकीदा नहीं है, और ना ही किसी बिदअत की इशाअत और तरगीब का अकीदा है। वो अकीदा जो रब के कुरान में बयान है, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में बयान है, जो उसको फॉलो करेगा वो तुम्हारा दोस्त भी है, वो तुम्हारा सज्जन भी है, वो तुम्हारा प्यारे भी है। इसके अलावा कोई दोस्त नहीं जिसका अकीदा आपसे नहीं मिलता। मुशरिक किसी का खैर खा नहीं हो सकता, मुशरिक किसी का खैर खा नहीं हो सकता, बिदअती किसी का खैर खा नहीं हो सकता। खैर खा आपका वेल विशर हर वो शख्स है जो अकीदे तौहीद पर कारबंद है। आपका वेल विशर हर वो शख्स है जो सुन्नत को थामे हुए है, सुन्नत पर न मिटने के लिए तैयार है, बिदअत की नफी करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। वो शख्स आपका वेल विशर है। वो आपको अच्छा लगे न लगे, वो आपके अपने मन की बात है, आपके अपने सर की बात है, जो आपके सामने हक को खोलकर बयान कर रहा है, उसकी बात की तरफ तवज्जो देना ये मेरी और आपकी रिस्पांसिबिलिटी है। ऐसा तो नहीं। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमूमन फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जिस कौम के अंदर दूसरी कौम की जो मुखालिफ कौम है उसकी मुशाबियत आ जाए फहुव मिनहुम, तो उन्हीं में से है जिसकी तशाबुह इख्तियार करता है। ये अमूमी हदीस है। एक और हदीस है मुस्लिम की, इमाम अल-अंबिया ने फरमाया, लतत्तबिउन्ना सुनन मन काना क़ब्लकुम शिब्रन बिशिब्रिन व ज़िराअन बिज़राइन हत्ता लौ दखलू जुहर ज़ब्बिन तबिअतुमूहु। इमाम अल-अंबिया फरमाते हैं, एक वक्त आएगा मेरी उम्मत पर, लतत्तबिउन्ना सुनन मन काना क़ब्लकुम, मेरी उम्मत के लोग पहले उम्मतों के लोगों की सुन्नतों को, उनके तरीकों पर अमल करेंगे। शिब्रन बिशिब्रिन, जिस तरह वो एक उनकी एक बालिश जितनी वो थी, इनकी बालिश भी उतनी होगी। सिराम भी सिराइन, एक बाजू जितना उनकी लंबा है इनका भी होगा। नहीं समझ आई? जिस तरह वो एक बालिश हराम की तरफ गए, ये भी जाएंगे। एक सिरा एक बाजू हराम की तरफ वो लगे, ये भी लगेंगे। इमाम अल-अंबिया फरमाते हैं, हत्ता लौ दखलू जुहर ज़ब्बिन तबिअतुहु, अगर पहले उम्मत के लोगों में से अगर कोई शख्स सांडे की बिल में घुसा होगा, मेरी उम्मत का बदबख्त भी सांडे की बिल में घुसने की कोशिश करेगा। और आप में से हर शख्स ने सांडा देखा है, क्या हैसियत है, कितना बड़ा ये जानवर है, इतना सा जानवर, कोई हैसियत नहीं, उसकी बिल कितनी होगी, कोई दाखिल नहीं हो सकता। क्या माना इमाम अल-अंबिया की इस हदीस का? इस हदीस का माना ये है कि शरीयत को इस तरह प्रेर देंगे, मुशाहिदात सहाबा की सूरत में, इख्तिलाफात सहाबा की सूरत में कुरेदेंगे, हक को छुपाएंगे, और ऐसे इल्म को ढूंढने की कोशिश करेंगे जो तुम्हें बर्बादी और तबाही के तहाने में खड़े करेंगे। और आज देखिए, जो रज़ाब की इस रिवायत की अक्कासी हम लोग नहीं कर रहे। ऐसी शख्सियात हैं जिनका सारा दिन काम यही है कि मुशाहिदात सहाबा को पास किया जाए, कि सहाबा के अंदर इख्तिलाफ पैदा हुआ, लड़ाइयाँ हुई, जंगें हुई, झगड़े हुए, ये हुआ, फलां हुआ, ये आपका किसने ये रिस्पांसिबिलिटी आपको दी है? मेरे रब ने हुक्म दिया है कि मुशाहिदात सहाबा को पास किया जाए। नहीं, मेरे रब ने हुक्म किया है, सहाबा तो वो हस्तियां हैं जिनको रब ने माफ कर दिया है। इंसान होने के नाते अगर कोई गलतियां हुई, मेरे रब ने पहले उनके लिए माफी का ऐलान किया। तुम्हारी और मेरी जिम्मेदारी ये नहीं कि हम कुरेदे शाहजाद सहाबा को अलग ऐलान बयान करें, अपने मौजूद सुखद बनाएं, अपनी गुफ्तगू का महवर मकसद
مشاہدات صحابہ کو بیان کر کے امت مسلمہ کا شرازہ بکھیرنے کی کوشش کریں۔ جس کو علم شریعت کا ایک ذرے کے برابر بھی علم نہیں، اس نے 4 کتابیں سامنے رکھ کے مشاہدات صحابہ پر بحث کر لی ہے۔ وہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا مذہبی اسکالر بنا ہوا ہے۔ کیا پتا ہے آپ کو مشاہدات صحابہ کے بارے میں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بشدید تقاضے کے ساتھ ان سے غلطیاں ہوئی، لڑائیاں ہوئی، لیکن رب نے ان غلطیوں سے پہلے ان کو معاف کر دیا۔ پھر میرے اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے، کیا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے دور کو پاس کریں، ان کی مشاہدات کو اور ان کے اختلافات کو اپنا موضوع سخن بنائیں۔ اگر یہ بناتے ہیں تو ہمارا کام تو یہود و نصارہ سے آگے ہے، یہود و نصارہ سے آگے ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہود و نصارہ شریعت میں جس قدر حرام کی طرف اپنے آپ کو راغب کر کے گئے تھے، میری امت کے لوگ اسی طرح اپنے آپ کو حرام کی طرف لے کر جائیں گے۔ آج نہیں، ہر وہ طریقہ اور وسیلہ اختیار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو مجھے اور آپ کو حرام کی طرف لے کر جائے، اور یہ سراست امام الانبیاء کی مخالفت نہیں، جس مخالفت کو اللہ رب کائنات نے قرآن مقدس میں ذکر فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اور مومنین کے راستے سے بے رحمی کا شکار ہوتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ جہاں پھرنا چاہتا ہے ہم پھر اس کو پھیر دیتے ہیں، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ کل قیامت کے دن جب رب کے پاس آئے گا اس کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہوگا، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ سب سے برا ٹھکانہ۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عظیم قول نقل کیا ہے اپنی کتاب، عظیم ترین کتاب منہاج السنہ کے اندر، فرماتے ہیں کہ رافضیت اور یہودیت اور عیسائیت ایک جیسے ہیں، لیکن ایک مقام ایسا بھی آیا ہے جہاں رافضیت نے یہودیت اور عیسائیت کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، آگے چلے گئے۔ ایک مثال انہوں نے دی جہاں ان کی اکوالٹی ہے، برابری ہے، سملیرٹی ہے ان لوگوں کی۔ یہودیوں نے کہا قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ رافضیوں نے کہا کہ امامت علی کے خاندان کی ہے، رب نے نبی بھی علی کو بنانا تھا، جو فرشتہ نبوت لے کر آیا تھا، جو فرشتہ وحی لے کر آیا تھا، وہ بھول کر وحی محمد رسول اللہ کو دے کر گئے۔ کتنے بدبخت ہیں لوگ۔ لیکن آگے جو انہوں نے بات ذکر کی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، سننے کے قابل ہی نہیں۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں منہاج السنہ کے اندر کہ یہودیوں سے جہاں رافضیت نے اپنے قدم آگے بڑھائے ہیں، وہ یہ موقع ہے کہ یہودیوں سے پوچھا گیا من خیر اہل ملتکم، تمہاری قوم میں سے، تمہاری امت میں سے بہترین لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا اصحاب موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ ہیں، وہ ہماری امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ پھر عیسائیوں سے پوچھا گیا من خیر اہل ملتکم، عیسائیوں تمہاری امت کے بہترین لوگ کون ہیں؟ عیسائیوں نے کہا حواری عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کے حواری، اس کے صحابہ، ان کے ماننے والے ہماری امت کے بہترین لوگ ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ترک کر لکھتے ہیں جب رافضیوں سے
پوچھا گیا تمہاری امت میں بدترین لوگ کون ہیں، تو انہوں نے بکواس کی کہ محمد رسول اللہ کے صحابہ۔ نعوذ باللہ، ایک قدم نہیں 10 قدم آگے گئے کہ بدترین لوگ ہماری امت کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ نعوذ باللہ، یہاں یہود و نصارہ کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا، ان سے آگے چلے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان الیہود مغضوب علیہم والنصارى ذلال، یہودی اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے، عیسائی اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے بے راہ ہو گئے، ٹریکلس ہو گئے، اللہ نے ان سے سبیل ہدایت کو چھین لیا، ہدایت کے راستے کو چھین لیا۔ وہ تو وہ تھے اور جن کا یہ عقیدہ ہے، یہ گمراہ بھی ہیں، ضلال بھی ہیں، بے ہدایت بھی ہیں، اور یہ لوگ رب کے غضب کے مستحق بھی ہیں۔ اللہ رب کائنات ہم سب کو مغضوب علیہ قوم اور ضالین قوم سے نجات دے، ان سے محفوظ رکھے۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دے جن پر تو نے انعام اور نوازشات کی حد کی ہے۔ اللہ رب کائنات قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ خاتمہ عندی، اللہ اعلم بالصواب، وما توفیقی الا باللہ۔